وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے جو اپنے دامن میں تاجدار بطحہ سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک اہم اور عظیم واقعے کو لیے ہوئے ہے. تاریخ میں اس کو واقعہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. واقعہ معراج دو حصوں میں تقسیم ہے. اس کا پہلا حصہ السیر علی الارض، یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، قرآن کی اصطلاح میں اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور پھر بیت المقدس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ہوا اور وہاں فرشتوں سے ملاقات ہوئی. جنت و جہنم کا آپ نے مشاہدہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اس کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا فرمائے. تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ نے جو کمالات، معجزے، محاسن، خوبیاں عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے خوبیاں اور کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اور علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے، دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، تمام ہی انبیاء نفس نبوت میں یکساں ہیں، لیکن عظمت و رفعت، خصوصیات و کمالات اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی عظمت اور آپ کا جو اونچا مقام ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عجیب و غریب بنایا. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسمہ معجزہ بنایا.
قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آپ کا کھانا معجزہ، آپ کا بولنا معجزہ، آپ کا بچپن معجزہ، آپ کی جوانی معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیاں، بڑے کمالات، بڑے اوصاف اور بڑے محاسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ویسے بے شمار معجزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ان میں سے 4 معجزے بڑے ہیں۔ اس میں سے ایک قرآن کریم کا معجزہ، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ یہ پستیوں سے اٹھانے والی کتاب ہے، عظمتیں، رفعتیں دلانے والی یہ کتاب ہے۔ جب آدمی اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اس کے فرامین کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بہت اونچا کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو اونچا کر دیتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ تو پہلا جو معجزہ ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ قرآن کریم کا معجزہ۔ دوسرا جو معجزہ ہے وہ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تیسرا معجزہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 23 سالہ مختصر سے عرصے میں حضرات صحابہ کی جماعت کو جو تیار فرمایا، اور آپ نے ان کے قلب پر ایسی محنت فرمائی کہ ان واقعات کو سنایا جاتا ہے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی جماعت اللہ کے نبی نے تیار فرمائی۔ جان کا مطالبہ ہوا تو جان حاضر کر دیے، مال کا مطالبہ ہوا تو مال حاضر کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی ان سے راضی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسی جماعت کو اللہ کے نبی نے تیار فرمایا۔ یہ تیسرا معجزہ جو سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح معراج، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب واقع معراج کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ خود واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑے سے وقت میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس بھی گئے، وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، جنت و جہنم کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور بھی تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر تشریف لائے۔ جب اس واقعے کا تذکرہ جب سامنے آتا ہے تو عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، ہم سوچنے میں پڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ کن فیکون کی شان رکھنے والے ہیں، فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو واقعی معراج بھی اللہ کی قدرت سے تعلق رکھنے والا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو آنے واحد میں اگر کسی جگہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس بندے کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، ہر آدمی کو اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے
کہ سفر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جس مکان کے دروازے سے جانا ہوا تھا واپس تشریف لائے تو اس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی دروازہ کھول کے جاتا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، اس کو نکال کے جب جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آتا ہے تو اس دروازے کی کنڈی ہلتی ہے۔ تو روایتوں میں بیان فرمایا گیا کہ جس دروازے سے آپ کا جانا ہوا واپس تشریف لائے تو اس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ عقل انسانی کو دنگ کر دینے والی، حیرت میں ڈالنے والی یہ باتیں ہیں، لیکن واقعہ معراج اللہ کی قدرت سے تعلق رکھنے والا یہ واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں معراج کا تذکرہ فرمایا سب سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ سبحان کہتے ہیں ہر عیب سے پاک اور صاف جو ذات ہوتی ہے اس کو سبحان کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر کوتاہی سے اللہ کی ذات پاک اور منزہ ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں، فعال لما یرید کی شان رکھنے والے ہیں، کن فیکون کی شان رکھنے والے ہیں۔ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ ہر آدمی کو اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنا ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے جب معراج کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس جب بلایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملاقات کے لیے، ان سے باتیں کرنے کے لیے، تو بلانا تو دن میں ہونا چاہیے تھا، رات میں کیوں بلایا گیا؟ اور پھر رات بھی ایسی جو بالکل 27ویں، جس میں بالکل چاندنی نہیں ہوتی، نہ دن کے اجالے میں بلایا نہ رات کی چاندنی میں بلایا۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند و سورج کی روشنی کے محتاج نہیں۔ دنیا میں جتنے اجالے، جتنی روشنیاں ہیں وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی یہ بزم کون و مکان سجایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چاند و سورج کی روشنی کی محتاج نہیں۔ دنیا میں جتنی روشنی، جتنے اجالے، جتنے تنویرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ ہے۔ یہ معراج کیوں کرائی گئی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء کرام نے بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے احوال آپ کے سامنے کھولنے والے ہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے امت کے احوال جب کھولے جائیں گے اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوگی۔ میری امت بڑی گنہگار ہے، بڑی خطا کار ہے، گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف فرمائیں گے، کیسے ان کی مغفرت فرمائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر یہ فرمایا، میرے محبوب میں نے آپ کی امت کے لیے، آپ کے اطاعت گزار بندوں کے لیے یہ ایسی ایسی چیزوں کو میں نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ میری رحمت کے خزانے ہیں، یہ میری رحمت کے وسیع وسیع خزانے ہیں۔ اگر آپ کی امت کے گناہ دنیا کے سمندروں کے پانی کے برابر ہیں، اگر آپ کی امت کے گناہ دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں،
اگر آپ کی امت کے گناہ دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، پھر بھی آپ کی امت کے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت کے خزانے اس سے وسیع۔ اس واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن سب سے بڑی حکمت وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، وہ مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، وحدانیت کا درس دینا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، لوگ ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اپنی زمین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکانے والے بن جائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اور آج جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ لوگوں میں پھرتے، لوگوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف بلاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لیکن وہ کفار و مشرکین آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، آپ پر مصائب کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کفار مکہ کی اذیتوں کو، مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے جھیلا کرتے تھے، مسلسل دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ کفار و مشرکین میں سے بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا اس دین کے ذریعے سے اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے حکومت مل جائے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ دین کی دعوت سے باز آ جائے۔ اگر آپ کا بھتیجا اس دین کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے، وہ کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ہم حسین لڑکی سے شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ دین کی دعوت سے باز آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بلاتے ہیں اور اس طریقے کی جب باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع پر کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں دین کی دعوت سے باز نہیں آؤں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، راہ راست پر لانا، اطاعت کے راستے پر لانا اور پرہیزگاری کے راستے پر لانا، یہ میرا مقصد ہے۔ میں اس کام میں ہمیشہ مصروف رہا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مسلسل دین کی دعوت دے رہے ہیں، کفار و مشرکین آپ پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو بڑا ملال ہوا، میرے چچا ہی تو تھے جو میری مدد کیا کرتے تھے، میرا ساتھ دیا کرتے تھے، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑا آپ کو غم ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو بڑا ملال ہوا، چاچا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت خدیجہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال فرمایا۔ لیکن آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے اس مقصد پر آپ مسلسل کوشاں رہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ آپ نے سوچا مکے والے تو میری بات کو نہیں مان رہے ہیں، ذرا باہر جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ اس مقصد سے آپ طائف پہنچتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، وہاں کے لوگ اللہ کے نبی کو اس قدر مارتے ہیں کہ پیشانی سے خون رستا ہوا پیروں میں جمع ہو جاتا ہے، آپ بے ہوش ہو کے زمین پر گر جاتے ہیں، فرشتوں کے مجمع میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہنے لگتے ہیں مولا تیرے محبوب کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ طائف کے لوگوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، اے میرے فرشتوں تم نے میرے محبوب کے رحم اور کرم کو ابھی دیکھا نہیں، اگر دیکھنا ہو تو جا کر دیکھ لو۔ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو بتلا دیجیے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبرائیل بھی آتے ہیں، بہت سے فرشتے آتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں اگر یہ جو طائف ہے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے
اگر آپ فرما دیں تو ہم اس بستی کو پیس کے رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اگر جانتے اور پہچانتے ہوتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر آنے کی ان کو توفیق عطا فرما، یہ لوگ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ کیسا عجیب و غریب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ طائف سے واپس تشریف لاتے ہیں، ایک تاریخی دعا فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، اے اللہ جس کام کے لیے آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے میں اس کام میں لگا ہوں، مستقل لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہوں، لوگ ہیں کہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک تاریخی دعا بھی فرماتے ہیں، کاش کوئی میرا رفیق ہوتا، کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو اس کام میں میری مدد کرتا، میرا تعاون کرتا اور میرے ساتھ رہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تاریخی دعا فرما کے حضرت ام ہانی کے گھر جا کے آرام فرماتے ہیں، محو استراحت ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ آرام فرما رہے ہیں ام ہانی کے گھر، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبرائیل تم اسی وقت 50,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کے جانا اللہ کے نبی کے پاس اور ان کو معراج کی مبارکباد دینا اور ان کو میرے پاس لے کے آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جبرائیل دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ کس طرح بیدار کیا جائے، کس طرح اٹھایا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ بڑے حیران ہیں جبرائیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں، یا جبرائیل قبل قدم ہے، ارے جبرائیل سوچتا کیوں ہے، ارے میرے محبوب کے پیروں کو چوم لے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا جبرائیل علیہ السلام کو، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیروں کو چومتے ہیں، آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی مبارکبادی دی ہے اور اپنے پاس آنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیر زمزم کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں آپ کا شق صدر ہوتا ہے، بہت سی تفصیلات ہیں اس کی۔ شق صدر کے بعد حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے جنت میں 70,000 براق دیکھے، ہر براق ایک دوسرے سے حسین، دلکش، جاذب نظر اور خوشنما ہے۔ اور میں سوچنے میں پڑ گیا کہ کس براق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کروں، لیکن میری نظر ایک براق پر پڑی جو زار و خطار رو رہا ہے۔ میں نے اس براق سے کہا کہ آج تو محبوب کی آمد کا دن ہے، کائنات ارض و سما کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے اور پوری فضا خوشبوؤں سے معطر ہے، اور آج تو کیوں رو رہا ہے؟ اس وقت براق نے مجھ سے کہا، جبرائیل منزل ایک ہے، راستے دو ہیں، کوئی اپنے محبوب کو ہنس کر مناتا ہے، کوئی اپنے محبوب کو رو کر منواتا ہے۔ میں رو کر منوا رہا ہوں، میرا رونا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے مجھے منتخب فرمائے۔ روایتوں میں، کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس براق کا انتخاب فرمایا جو کافی رو رہا تھا، زار و خطار رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس براق پر بیٹھتے ہیں، وہ براق شوقی کرنے لگتا ہے، پھدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں، تجھے نہیں معلوم تیرے پشت پہ کون سوار ہے؟ تو وہ براق کہنے لگا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے پشت پہ کون سوار ہے، مجھے تو اپنی قسمت پر وجد آ گیا، میں کہاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہاں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر، اس براق پر بیٹھ کر آپ کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔
کچھ دور چلتے ہیں، جانے کے بعد حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو وادی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وادی آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے، آپ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے والے ہیں، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے، وادی ایمن آتی ہے، اللہ کے نبی سے جبرائیل فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلم فرمایا تھا، اب یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ وہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آپ کو ایک بوڑھی نظر آتی ہے، جبرائیل فرماتے ہیں کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ کچھ آگے چلنے کے بعد ایک بوڑھا نظر آتا ہے، اللہ کے نبی سے جبرائیل فرماتے ہیں کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ اس کے بعد کچھ آگے چلے تو اور ایک جماعت نظر آئی، وہ جماعت اللہ کے نبی کو دیکھ کر یہ کہنے لگی السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے نبی ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا، جو بوڑھی نظر آئی تو جبرائیل نے فرمایا کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا، تو جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی جو بوڑھی آپ کو نظر آئی وہ اصل میں دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی، اس واسطے سے میں نے کہا کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ اور جو بوڑھا نظر آیا وہ اصل میں شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، اور جو جماعت نظر آئی وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اسی براق کے ذریعے سے آپ کا سفر ہوتا ہے، آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سارے انبیاء کرام موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام ہی انبیاء کرام موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل ایک مقام پر کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان پہ آتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ جبرائیل سوچنے لگتے ہیں یہاں آدم بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، ابراہیم بھی موجود ہے اور دوسرے انبیاء کرام بھی موجود ہے، اذان کے کلمات میں کس کا نام لیا جائے؟ جبرائیل سوچنے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں جبرائیل سوچتا کیوں ہے؟ جس محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے اس وقت بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہیں، تم اسی نبی کا نام اذان میں لے لو۔ اس کے بعد جبرائیل فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تمام انبیاء کرام فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد مصلی بچھا ہوا ہے، جبرائیل سوچنے لگتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، موسیٰ کو بڑھایا جائے، عیسیٰ کو بڑھایا جائے، ابراہیم کو بڑھایا جائے، کس کو آگے بڑھایا جائے؟ سوچنے میں پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارے جبرائیل سوچتا کیوں ہے؟ تو نے بارہا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہواؤں میں سفر کیا ہے، کیا تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والا، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا، آپ سے زیادہ خوبیوں والا، آپ سے زیادہ کمالات والا کسی اور کو بھی دیکھا ہے؟ کسی اور کو بھی تو نے دیکھا ہے؟ اس کے بعد حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، سارے انبیاء کی آپ امامت فرماتے ہیں۔ نماز ہونے کے بعد سارے انبیاء تعارف اپنے اپنے انداز میں فرماتے ہیں، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، آدم بھی۔ تعارف ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنا تعارف اس انداز سے پیش کرتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا
وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ بَيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اور مجھ پر قرآن کو نازل کیا جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا۔ وہ معروفات کا حکم دیتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے، اچھائیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جب اللہ کے نبی اپنا تعارف فرمائے تو روایتوں میں بات ملتی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں بِهَذَا فَضَّلَكُمْ، انہی فضائل کی وجہ سے، انہی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام سب پر فوقیت پا گئے، فضیلت پا گئے۔ تو بہرحال میرے دوستو، واقعہ معراج جب ہمارے سامنے آتا ہے تو عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ بڑا عجیب و غریب یہ واقعہ ہے، موقع نہیں ہے انشاءاللہ معراج کے جو واقعہ بقیہ جو بچا ہوا ہے آئندہ جمعہ کے موقع پر انشاءاللہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔